السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام رمضان کے پورے مہینے جاری رہے گا۔ اس کے دروس علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب مجالس رمضان سے ماخوذ ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے 17ویں درس پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے زکوٰۃ کے مستحقین۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ پاک ہے وہ ذات، تدبیر کرنے والا ہے، حکمت والا ہے، مہربان ہے، معبود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود سلام اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اما بعد، میرے بھائیو، اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے، ان کے اصول کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں، اور گردن چھڑانے میں قرضداروں کے لیے، اللہ کی راہ میں، اور راہ رو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت والجلال نے زکوٰۃ کے مصارف، یعنی وہ لوگ جو اس کے مستحق ہیں، ان کی تفصیل اپنے علم و حکمت، عدل اور رحمت کے مطابق بیان کر فرمائی ہے، اور یہ اس کی صرف 8 قسم میں بیان کی ہیں۔ پہلی اور دوسری قسم فقیر اور مسکین ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اور اپنے اہل خانہ کی کفایت پوری طرح نہیں کر سکتے، نہ رقم موجود ہے نقد، نہ مستقل آمدنی ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ اتنی پیداوار ہے جو کافی ہو۔ لہٰذا یہ لوگ مدد اور تعاون کے محتاج ہیں۔ انہیں زکوٰۃ میں سے اتنا دیا جائے گا جو ان کی اور ان کے اہل خانہ کی پورے 1 سال کی ضرورت پوری کر دے، یہاں تک کہ اگلا سالانہ زکوٰۃ کا وقت آ جائے۔ اگر کوئی فقیر شادی کا محتاج ہو، اسے شادی کے اخراجات کے لیے اتنی رقم دی جائے جو اس کی ضرورت پوری کر دے۔ فقیر طالب علم کو ضروری کتابیں خریدنے کے لیے کچھ نان و نفقہ کے لیے دیا جائے۔ جس شخص کی تنخواہ ہو مگر اس کی اور اس کے گھر والوں کی ضروریات پوری نہ کرتی ہو، تو اسے بھی زکوٰۃ دی جائے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن جس شخص کے پاس اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی سامان زندگی موجود ہو، اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں، خواہ وہ خود مانگ کر ہی کیوں نہ لے، بلکہ ایسے شخص کو نصیحت کرنا، اسے اس بات سے روکنا واجب ہے کہ وہ ایسی چیز کا سوال نہ کرے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص سوال کرتا ہی رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہ ہوگا۔ بخاری نے اسی روایت کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے ان کے مال اس لیے مانگے کہ زیادہ مال جمع کر لے، تو وہ دراصل آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، پھر اس کی مرضی چاہے وہ کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، جو شخص اسے دل کی سخاوت اور بے رغبتی کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت رکھی جائے گی، جو اسے لالچ اور حرص کے ساتھ لے گا اس کے لیے برکت نہیں ہوگی۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سوال کرنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، مانگنے کا دروازہ کھول لیتا، اللہ اس پر فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے مستحقین کی تیسری قسم جو ہے وہ عاملین زکوٰۃ ہیں، یعنی وہ لوگ جنہیں حکمران یا ذمہ دار حکام زکوٰۃ اصول کرنے، اس کی حفاظت کرنے، اسے مستحقین تک پہنچانے کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ انہیں ان کے کام کے بقدر زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا، خواہ وہ خود مالدار ہی کیوں نہ ہو، موجودہ زمانے میں جیسے تنخواہ ہے۔ لیکن جو لوگ کسی فرد کی طرف سے اس کی زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے ذاتی وکیل بنائے گئے ہوں، وہ عاملین زکوٰۃ میں شامل نہیں، لہٰذا انہیں اس وکالت کی وجہ سے زکوٰۃ میں سے کچھ نہیں دیا جائے
جائے گا. البتہ وہ دیانتداری اور محنت کے ساتھ زکوٰۃ کو اس کے مستحقین تک پہنچانے میں تعاون کریں تو وہ اس کے اجر و ثواب میں شریک ہوں گے. بخاری رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان امانت دار خازن جو اس مال کو پورا ادا کرے مکمل طور پر خوش دلی کے ساتھ اسی طرح ادا کرے جیسا اسے حکم دیا گیا ہے اور اسے اس شخص تک پہنچا دے جس تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے. اور اگر وہ یعنی وکیل یا مددگار زکوٰۃ خود تقسیم کرنے کی ذمہ داری رضاکارانہ طور پر نہ لیں تو مال کا مالک انہیں ان کی محنت کا معاوضہ اپنے مال سے دے گا، زکوٰۃ کے مال سے نہیں. یہ 3 قسم ہو گیا. چوتھی قسم مؤلفۃ القلوب، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، یا وہ لوگ جن کے شر سے ڈر ہو، ان کو زکوٰۃ میں سے دیا جاتا تاکہ ان کے ایمان مضبوط ہو یا ان کے شر کو روکا جائے اگر ان کا شر صرف پیسہ دینے سے دور ہو سکتا ہو. پانچویں قسم گردن آزاد کرانے والے کی، یعنی وہ غلام جو مکاتب ہوں، یعنی جنہوں نے اپنے آقاؤں سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ رقم ادا کر کے اپنی آزادی خرید لیں گے، ایسے غلاموں کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی آزادی کی رقم ادا کر سکیں. اسی طرح زکوٰۃ کے مال سے کسی غلام کو خرید کر آزاد کرنا بھی جائز ہے، اور کسی مسلمان کو قید سے یا دشمن کی قید سے یا کسی بھی قید سے چھڑانا بھی جائز ہے زکوٰۃ کے رقم سے، کیونکہ یہ سب رقاب یعنی گردن میں شامل ہیں، یعنی گردن کے آزادی میں شامل ہیں. اور یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں گردن آزاد کرنا، یا ایک یہ کہ آپ کسی غلام کو خرید کر آزاد کریں، یا آپ کسی مسجون یا قید و بند میں شخص کو آزاد کریں، دونوں چیزیں شامل ہیں. چھٹی قسم ہے قرضدار. قرضدار 2 طرح کے ہوتے ہیں. پہلی قسم وہ لوگ جو لوگوں کے درمیان صلح کرنے، فتنوں فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنے ذمے جرمانہ یا تاوان لے لیتے ہیں. ایسے شخص کو زکوٰۃ میں سے اس کی ذمہ داری کے بقدر رقم دی جائے گی تاکہ اس نیک اور عظیم کام کی حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے، ان کے باہمی تعلقات درست ہوتے ہیں، فتنہ کم پڑ جاتا ہے اور کینہ و دشمنی ختم ہو جاتی ہے. قبیصہ ہلالی رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے ایک تاوان اپنے ذمہ لیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس سلسلے میں مدد چاہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ آئے، زکوٰۃ کا رقم آئے تو ہم تمہارے لیے اس میں سے کچھ کا حکم دیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ، سوال کرنا یا مانگنا صرف 3 آدمیوں کے لیے جائز ہے. ایک وہ شخص جس نے صلح کرانے کے لیے تاوان لیا ہو، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، مانگنا جائز ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے پھر رک جائے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اب یہ قرض داروں میں سے دوسری قسم جو ہے وہ شخص جس نے اپنے ذمے کوئی تاوان یا قرض لیا ہو جو اس کی اپنی ضرورت کے لیے ہو اور اس کے پاس اسے ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو. پہلی چیز یہ تھی کہ وہ دوسروں کے لیے قرض لیا ہو، دوسروں کی ضروریات اور دوسروں کے درمیان صلح کے لیے، یہاں اپنے لیے لیا ہے. اس میں بھی اس کو زکوٰۃ سے اتنی رقم دی جائے گی جو اس کے لیے کافی ہو، کیونکہ وہ بھی اس حال میں مستحق ہے کہ اس کو زکوٰۃ سے دیا جائے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکے. یہ 6 قسم ہو گئی. 7ویں قسم فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جائے گی، اور اس سے مراد اللہ کی جہاد
کہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، وہ جہاد جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، نہ کہ کسی قومیت، عصبیت اور ذاتی غیرت کے لیے۔ ایسے مجاہد کو زکوٰۃ میں سے اس قدر دیا جائے گا جو اس کے جہاد کے لیے کافی ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مال سے مجاہدین کے لیے اسلحہ، سامان جنگ بھی خریدا جا سکتا ہے تاکہ اسلام کی حفاظت ہو، اس کا دفاع کیا جائے، اس اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے۔ یہ 7 قسم ہوئی۔ 8ویں قسم زکوٰۃ کے مصارف میں سے، یعنی وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ دیا جائے گا وہ مسافر ہے، اور وہ مسافر جتنا بھی مالدار ہو، سفر کی حالت میں ہے، اس کا سامان سفر ختم ہو چکا ہے، اپنے وطن تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے رقم نہ دیا جائے، پیسہ نہ دیا جائے، تو جائز ہے کہ زکوٰۃ کے رقم سے اتنا اسے دیا جائے کہ وہ اپنے شہر یا وطن تک پہنچ سکے، خواہ وہ اپنے وطن میں مالدار ہی کیوں نہ ہو یا وہاں اسے قرض دینے والا کوئی موجود ہو۔ لیکن یہ جائز نہیں کہ کوئی شخص جان بوجھ کر کے اپنے ساتھ کم خرچ لے کر چلے تاکہ سفر میں ختم ہو جانے کے بعد زکوٰۃ لینے کا بہانہ بنائے، کیونکہ یہ ایک ایسی چال ہے جس کے ذریعے وہ مال لینے کی کوشش کرتا ہے جس کا وہ مستحق نہیں۔ مزید یہ کہ زکوٰۃ کسی کافر کو نہیں دی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ مؤلفۃ القلوب میں سے ہو، یعنی ایسا کافر جس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو اور وہ اسلام کو قبول کر لے گا اگر وہ مال پائے اور اس کی ضرورت پوری ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کسی ایسے مالدار کو بھی نہیں دی جائے گی جس کی ضروریات تجارت، صنعت، ہنر، تنخواہ، پیداوار یا واجب نفقہ سے پوری ہو رہی ہوں، اس کے پاس ساری چیزیں ہوں، سوائے اس کے کہ وہ عاملین زکوٰۃ میں سے ہو، یعنی زکوٰۃ اصول کرنے والوں میں سے ہو، یا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، گرچہ مالدار ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو تو اس میں اس کے سامان سے لیس ہونے کے لیے وہ زکوٰۃ لے گا۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے قرض دار ہو جائے تو یہ مالدار کی یہ صورتیں ہیں کہ مالدار آدمی عاملین زکوٰۃ میں سے ہو، اصول کرنے والوں میں سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں سے ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے قرض دار میں سے ہو تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کسی ایسے واجب کو ساقط کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جو زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور وجہ سے واجب ہوا ہو۔ مثال کے طور پر مہمان کی ضیافت کے بدلے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پر مہمان آیا تو کہا کہ زکوٰۃ کے رقم سے اس کی ضیافت کرتے ہیں، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ ضیافت اس کی وجہ سے واجب نہیں ہوئی ہے، عام حق کی وجہ سے واجب ہے۔ اسی طرح بیوی یا ایسے قریبی رشتہ دار جن کا خرچ شرعاً آپ پر واجب ہے، آپ اس کے اوپر زکوٰۃ کے رقم سے خرچ نہیں کر سکتے۔ ہر وہ شخص جس کی ذمہ داری آپ پر ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن بیوی پر اگر کوئی قرض ہو جسے وہ ادا نہ کر سکتے، شوہر اس کا قرض زکوٰۃ سے ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قرض کی ادائیگی اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح والدین یا دیگر قریبی رشتہ داروں کا ایسا قرض جو ادا نہ کر سکے تو وہ بھی زکوٰۃ سے ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے مد میں غارمین یعنی قرض دار لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ شوہر کا خرچ بیوی کی ذمہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحقین کے لیے عام اوصاف بیان فرمائے ہیں جو ان تمام افراد کو شامل کرتے ہیں جن کا ذکر ہوا ہے۔ لہذا جو شخص ان اوصاف کا حامل ہو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اس دائرے سے کوئی شرعی نص یا اجماع نہیں ہے جس سے لوگ خارج ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں زینب ثقفیہ سے روایت ہے جو عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ تھیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا. زینب نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا, میرے پاس کچھ زیور ہیں, میں چاہتی تھی کہ اسے صدقہ کروں, لیکن ابن مسعود کہتے ہیں میں اور میرے بچے ہی تمہارے صدقہ کے زیادہ حقدار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود نے سچ کہا ہے. یہ چند باتیں ہوئیں. انشاءاللہ العزیز کل یہ پروگرام لے کر کے ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.